گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں آتے ہیں تو یہاں آپ کو 3 طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک وہ تھے جو پکے اور سچے اور خالص مومن تھے، اور ایک وہ تھے جنہوں نے توحید و رسالت کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا، نہیں مانا اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اور تیسری جماعت اور تیسرا گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا کہ جنہوں نے بظاہر تو کلمہ پڑھا لیکن سب سے زیادہ اسلام کو اور مسلمانوں کو انہی لوگوں نے نقصان پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے 28ویں پارے میں سورۃ نمبر 63 میں ان کے مکر و فریب کو اور ان کی بری خصلتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پوری کی پوری ایک سورت اسی مضمون کے اوپر نازل کر دی، اور اس کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا۔ اور ان کا مکر و فریب اور ان کا جھوٹ اور ان کا اہل اسلام کو دھوکہ دینا اور ہر ممکن کوشش کرنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو کہاں کہاں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس ٹو میں رہنا اور اس کوشش میں رہنا ان کا وتیرہ اور ان کی عادت تھی۔ ایک تو ان کی نشانی جو اللہ رب العزت نے یہ بتائی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے بغیر مطالبے کے ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے۔ جو انسان حق اور سچ پہ ہے اسے یہ یقین ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، درست ہے، تو وہ قطعاً قسم کا سہارا نہیں لے گا۔ قسم کا سہارا وہی شخص لے گا جسے اپنی گفتگو کے اندر شک ہوگا، وہم ہوگا، وہ ڈاؤٹ کے اندر ہوگا کہ پتہ نہیں میرے متکلمین، میرے سامنے جو لوگ ہیں، میرے سامعین میری گفتگو کو، میری بات کو درست مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اس موقع پہ انسان قسم کا سہارا لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافقین مدینہ کا وتیرہ اور ان کی عادت ہے کہ ان سے مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا تھا، ان سے یہ قسم اٹھانے کے لیے بات نہیں کی جاتی تھی، لیکن کیونکہ وہ جھوٹے تھے، کذاب تھے اور اپنی ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے بات بات پہ قسمیں اٹھاتے تھے۔ اور چوتھی آیت کے اندر اللہ کا الحاکمین نے ان کی ایک اور نشانی یہ بتائی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ بظاہر ان کی وضاحت، ان کا لب و لہجہ اور ان کا لباس اور ان کے چہرے دیکھنے کے بعد دیکھنے والا متاثر ہوگا کہ یقینی طور پہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بظاہر ان کے حلیے ایسے ہوں گے، بظاہر جو لوگوں نے اپنے پاس خود ساختہ طور پہ نشانیاں بنا رکھی ہیں کہ جس کے چہرے پہ تو بڑا نور ہے، اگر یہ نور ہونا چہرے پہ یہی ایمان کی نشانی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دولت ایمان سے محروم چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانیاں چہرے کا سفید ہونا، پر نور ہونا، یہ ایمان کا تقاضا لازمی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ نشانی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، نہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بتائی، بلکہ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی گورے کو کالے کو گورے پر کوئی فوقیت ہے ہی نہیں ہے۔ گویا کہ رنگ جو ہے یہ ایمان کی نشانی۔ کسی طرح فرمایا کہ جب وہ بات کرتے ہیں یقول تسمع لقولہ، تو بات کرنے کا انہیں ڈھنگ بھی ایسا ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا ان کے پاس سلیقہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سامعین متاثر ہوتے ہیں کہ واقعی جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن تو ہے۔
اب دیکھیں شیطان جو ہے اس نے بھی اللہ کے سامنے ایک دلیل پیش کی تھی، اور جو شیطان کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں جی واقعی اس کی بات میں وزن تو ہے، تو اس نے ایک عقلی دلیل دی ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کا مزاج کیا ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کا مزاج کیا ہے جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں وہ پستی کی طرف جاتی ہے، وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ تو لہذا انسان کی فطرت کے اندر جھکنا شامل ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میری فطرت میں جھکنا شامل ہے نہیں ہے۔ تو گویا کہ پھر یہ عقلی دلائل، اسی طرح کے دلائل منافقین مدینہ بھی پیش کرتے تھے، اور سننے والے لوگ کہتے تھے کہ واقعی بھی ان کی بات میں وزن تو ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لا علمی اور کم عقلی کی دلیل ہے کہ جب قال اللہ و قال رسول آ جائے، جہاں پہ یہ بات آ جائے گی قرآن کے اندر اللہ کا یہ فرمان ہے، یا جہاں پہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان پیش کیا جا رہا ہو، تو اس وقت اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، یہ اہل ایمان کا طرز عمل ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو اللہ کا حاکمین نے سورۃ المنافقین کے اندر پورا نقشہ کھینچ دیا۔ اب ضرورت اس چیز کی بھی تھی کہ اہل ایمان کا تذکرہ بھی کیا جاتا، ان کی بھی نشانیاں ذکر کی جاتی، ان کے اوصاف بھی بیان کیے جاتے۔ تو سورہ منافقون کے ساتھ متصل اگلی سورت میں، سورت نمبر 64 سورۃ التغابن میں اللہ کا حاکمین نے ایمان کیا ہے، ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ کا حاکمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ 18 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ اب اس میں سب سے پہلا مضمون کیا ہے؟ ایمان باللہ، کیونکہ دیکھیں یہ بنیاد اور اساس ہے۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے تو بقیہ 5 چیزوں میں بھی آپ ایمان لے آئیں تو آپ موحد اور مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے اندر 6 چیزیں شامل ہیں، جب تک آپ ان 6 چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور ان کے اوپر مواظبت اختیار نہیں کریں گے، ان کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، جب تک ان کا اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور جب تک ایمان قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی نیکی بارگاہ الہی میں نیکی ہی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو دیکھیں، جب حجاج کرام آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے، شدید گرمی میں انہیں ستو گھول گھول کے پلاتے تھے، شریر بطور کھانے کے ان کے لیے پیش کرتے تھے، بڑے اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کی خدمت کے لیے پیش کیا کرتے تھے، بڑے حج عمرے بھی کرتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے 63 حج کیے اس نے۔ تو گویا کہ یہ کام نیکی تب ہے جب اس سے پہلے ایمان موجود ہو۔ اگر ایمان کی دولت سے انسان عاری ہے، ایمان سے خالی ہے، تو جتنی مرضی بڑی سے بڑی نیکی کر لے اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان باللہ بتایا، پھر ایمان بالرسالہ بتایا، اور پھر پیچھے درجے میں ایمان بالآخرہ، ان 3 چیزوں کو بتایا ابتدائی آیات کے اندر، اور پھر آگے چل کے اس کے اوپر زور بھی دیا کہ بھئی کامیاب صرف وہی لوگ ہیں جو ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو آئیے پہلی چیز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایسی صورتیں جن کے شروع میں یسبح یا سبح آتا ہے انہیں مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی صورتیں جن میں اللہ کی تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بظاہر ماضی یا مضارع کے الفاظ لائے گئے ہیں، اور دراصل اس کے اندر ترغیب بھی لائی گئی ہے کہ دیکھو بھی آسمان سے لے کے زمین تک اور زمین سے لے کے آسمان تک تمام مخلوقات کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ اللہ کا الحاکمین کی، اس کی کبریائی کے گن گاتی ہیں، اس کی بڑائی کے گیت گاتی ہیں۔ ہر مخلوق کی زبان پہ ہوتا ہے سبحان اللہ، ہمارا اللہ پاک ہے، اللہ اکبر، ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، ہمارا رب سب سے عظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ہمارا اللہ سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے۔ تو یہ ترغیب انسان کو بھی دلائی جا رہی ہے کہ انسان ہمیشہ تمہاری زبان پہ بھی اللہ کی تسبیحات کے کلمات جاری و ساری رہنے چاہیے۔ کیوں رہنے چاہیے؟ فرمایا لہ الملک و لہ الحمد، کیونکہ حقیقی بادشاہت بھی میرے اللہ کی ہے
اور حقیقی تعریف بھی میرے اللہ کی ہے۔ دیکھیں اگر انسان کو کچھ تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے، کوئی چھوٹی سی سلطنت کا اقتدار مل جاتا ہے، طاقت مل جاتی ہے، تو اسے یہ بھولنے نہیں چاہیے کہ بھئی یہ طاقت دینے والا تو میرا اللہ ہے۔ ورنہ دیکھیں اس کائنات کے اندر کتنے طاقتور بادشاہ آئے ہیں، کتنے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لشکر بھی دیے، فرعون، نمرود، کہ اللہ نے حد نگاہ تک جہاں تک ان کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک ان کی سلطنت تھی، اور لوگ انہیں کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ عربی کے اندر رب کا معنی بادشاہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے فرعون نے یہ دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بہترین رب ہوں، میرے پاس زیادہ طاقت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، سارے اسباب میرے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ کا الحاکمین انسانوں کے ذہن سازی فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی تسبیح ہم نے اس لیے کرنی ہے، لاہ الملک، اصل بادشاہ تو اللہ کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں۔ اگر آپ کائنات کے اندر کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، کہ بھئی اللہ تیری ہی تعریف ہے، کیونکہ اس کے پیدا کرنے والا تو ہے۔ بلند و بالا پہاڑ دیکھتے ہیں تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ گہرے سمندر دیکھتے ہیں تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ تو گویا کہ یہ ساری کی ساری تعریفیں، کائنات کی جتنی بھی خوبصورتیاں دیکھ کے ہماری زبان سے تعریفی کلمات نکلتے ہیں، دراصل وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کا والحاکمین کی ہے۔ اور آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے انسانوں اپنے ذہن کے اندر یہ تصور پختہ طور پہ بٹھا لو کہ ہر چیز کے اوپر قادر کون ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ